یاد رکھنا نماز چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو دوسری حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو. اور دوسری بات آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، سچ سچ بتانا، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے وارث دیوبند کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھنا نماز نہ پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار. ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے. میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا. ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دیں، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے. ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں. پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے. جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا در در کا بھکاری نہیں تھا. جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا قسم پرسی کا شکار نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے. تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا. سر درد ہے نماز چھوڑ دی، یہ ہے نماز چھوڑ دی، وہ ہے نماز چھوڑ دی. نہیں، نماز کی پابندی کرو. نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی 2 صفات، سیدنا عثمان غنی کی 2 صفات. نمبر 1 دن کا سخی، رات کا عبادت گزار. اور 2 صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی 2 صفات. نمبر 1 وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب تیرے گھر کسی کا رشتہ آتا ہے تو بولتا ہے کہ لڑکا کہاں تک پڑھا ہوا ہے. بیٹی دینے سے پہلے تو ڈگری چیک کرتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے اس جاہل کو ولایت دے دے گا. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ولی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن علم والا ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ جس کو ولی بناتے ہیں کبھی کبھی کتابوں سے عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی نگاہوں سے عطا کر دیتے ہیں، لیکن علم ضرور دیتے ہیں. بغیر علم والے کو ولایت نہیں. تو فرمایا غوث پاک نے 2 صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے. نمبر 1 کیا؟ کہ وہ ہوتا ہے علم والا.
جیسے مولا کائنات کو اللہ نے علم دیا تھا، مولا علی تو باب مدینۃ العلم تھے۔ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت لگے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو علم والا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، ولی بزدل نہیں ہوتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں علم والا ہوتا ہے اور بہادر اور شجاع ہوتا ہے اللہ کا ولی، یعنی ولی بزدل نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ظالم ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا اور جو بزدل ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہادر ولی ہوتا ہے۔ تو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کی تعریف حضور نے خود فرمائی۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص جو ہے سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، سخت غصے کے وقت جو غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، وہ حالات سے پلپلے پن کو اختیار نہیں کرتا، وہ حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتا۔ آج دیکھ لیں ولایت کے ٹائٹل بھی ہے، بزدلی کا معاملہ بھی ہے۔ یاد رکھنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ مار دھاڑ کی بات کی جائے، لوگوں کو جھونکنے کی، یہ نہیں، لیکن کم سے کم اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ولی کو دیکھ کر کے پتا چلے جب یہ ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کیسے ہوں گے، ان کی شجاعت کیسی ہوگی۔ یعنی دنیا کچھ بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، وہ بزدلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے بہادری کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 صفات جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ لیکن شیخ اعظم کو تو میں کس نام سے یاد کروں؟ بس اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں آپ کے سامنے، شیخ اعظم کون ہے؟ جس وقت ولادت ہوئی ہے، ولادت اس وقت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انڈیا میں نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ہو گئی تھی۔ نام بھی آپ نے رکھا، حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اطلاع دلوائی کہ جو ہے وہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے، نام تجویز کر دیا، میں نے بتا دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حضور اشرفی میاں جب کہ چوچا شریف تشریف لائے، اب حضور شیخ اعظم کو جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ، اشرفی میاں کون ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت کہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردے سہ محبوبہ۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہ کسی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں جلدی سے، نہ کسی کی تقریر سنتا ہوں، اس لیے کہ وہاں معیار ہی کچھ اور تھا۔ معیار کہتے ہیں میں کلام سنتا ہوں کسی کا لکھا ہوا، یا تو کافی مراد آبادی ہے یا تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی ہے، باقی اور کسی کا کلام نہیں سنتا، کیونکہ لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں کلام میں۔ معیار کیا ہے؟ آج بھی دیکھیں کیا معیار ہے، لکھنے والوں کا معیار کیا ہے؟ اس پہ پانی ڈال دو گرم، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ دو، یہ کوئی نعت ہے؟ اندازہ فرمائیں کیا ہے؟ نعت شریف تو ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے، ادھر ہوا تو گیا، ادھر ہوا تو گیا، بڑھا دیا تو شان الوہیت کی طرف حملہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، گھٹا دیا گستاخ رسول ہوگا۔ کتنی نازک ہے یہ زمین جسے نعت کی زمین کہتے ہیں، اندازہ فرمائے معیار ہی کیا ہے۔ لیکن حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نعت سنتا ہوں یا تو کافی کی یا محسن بریلوی کی۔ حضرت کافی کی نعتیں کیا ہے؟ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا، کیا عقیدے کی بات کرنے، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبل
चमने उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये काफी की शायरी है और मौलाना हसन बरेलवी साहब की शायरी। उस्ताद ज़मन की तो आप सुनते ही हैं, उनके चंद मिसरे भी पढ़ दूं ताकि पता चले मेयार क्या है। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, मेरे दिल को चैन आए तो उसे करार आए, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। जो जिना बनाए बन को, जो जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल बस इंतजार आए। दो शोरा की नाते सुना करते थे कसदन, और खिताब किसका सुनते थे? फरमाया जब खिताब की बात आती है मैं किसी का खिताब नहीं सुनता सिवाय मियाँ साहब के। और मियाँ साहब कौन है? उन्हीं को अशरफी मियाँ कहते हैं। हम शबीए गौ से वक्त का मुजद्दिद जिसका खिताब सुनने का इश्तियाक रखता हो उसे आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। अंदाज़ा फरमाई ये हस्ती है, साहिब करामत हस्ती। अगर मैं उनकी करामतों का जिक्र करूं तो ये मैं बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इतना कह दूं कि हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीदों ने यहाँ तक बताया कि आखिरी में कभी कोई मिलने के लिए गया और तमन्ना थी कि काश के हाथ बाहर आते हम भी मुसाफा कर लेते, तो हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को कब्र से बाहर आते भी देखा गया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो हुजूर सैयदी शेख आज़म के उर्से चहलुम के मौके पर जो यानी कि नंबर निकाला गया था उसमें मेरी निगाहों से ये ज़ेर मुतालिया बात गुजरी। आप उसकी तरफ रुजू करें, आपको पूरा वाक़या मिलेगा। मैंने बहुत तफसील से मालेगांव में हुजूर सरकार कला हुजूर शेख आज़म के उर्स के मौके पे इस वाक़े को बयान किया तफसील से, लेकिन यहाँ वक्त ना होने की वजह से इख्तिसार से काम नहीं हो। कब्र अनवर से हाथ भी बाहर आए, ये कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को शक होता है, मैं कहता हूँ अहले बिदत न सुना करें हमारी बात, इस तरह की इश्क वालों की बात अहले बिदत न सुना करें, इसलिए कि ये इश्क उनका उन्वान ही नहीं है। वजह यह है कि जो खुशके लोग हैं जिनकी औकात और हैसियत नहीं है बात को हजम करने की, वो न सुना करें। ये तो अहले मोहब्बत की महफिल है और हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई। हम शबीए गौ से आज़म है कौन? अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह। उसके बाद साहिब करामत है, और भी आपकी बहुत सी करामतें हैं जिसका जिक्र बहुत तवील कर देगा गुफ्तगू को। लेकिन आप कहेंगे अशरफी मियाँ पे आप क्यों आ गए? मजमून खत्म नहीं हुआ मेरे पास, इसलिए कि वो दस्तरखान के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं जो छोड़े गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि शेख आज़म पे गुफ्तगू आखिर अशरफी मियाँ तक क्यों ले जा रही है? इसलिए ले जा रही है कि अगर आप अशरफी मियाँ को समझते हैं, कौन अशरफी मियाँ? जो अनपढ़ों को तवज्जो डाल करके इतना इल्म वाला बना दे कि बड़े बड़े इल्म वाले उससे गुफ्तगू करने के लिए लरसते नजर आए। वक्त का मुजद्दिद जिसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए मुश्ताक हो, अल्लाह अकबर, जिसकी निगाहों का आलम ये निगाहों का कि अगर किसी का जनाजा जा रहा हो आसमानों पर तो वो निगाह उठा करके कहे कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। वो कुतुबुल इरशाद कौन था? हुजूर अशरफी मियाँ की नजर देख रही है कि बरेली का कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और हुजूर मुहद्दिस आजम से फरमाया जा रहा है कुतुबुल इरशाद। जिसकी नजर का ये आलम है, तवज्जो फरमाए, जिसकी नजर का ये आलम है कि वो कुतुबुल इरशाद की रूह का जनाजा जाते हुए देख ले, जिसकी निगाह का आलम यह है कि नजर डाल दे तो अदना को आला कर दे, ये हस्ती अशरफी मियाँ है। अब जब मदीने मुनव्वरा से हुजूर अशरफी मियाँ आते हैं, हज करने के बाद फारिग होकर आते हैं, तो अपने पोते को अपनी गोद में लेते हैं और गोद में लेकर क्या फरमाते हैं? हुजूर अशरफी मियाँ हुजूर शेख आज़म को गोद में लेकर क्या फरमाते? अल्लाह अकबर, मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह अल्लाह, हुजूर अशरफी मियाँ जैसा चांद सा चेहरा और उनकी गोद में एक चांद सा चेहरा जब एक दूसरे के आमने सामने हुए होंगे तो आसमान पर तो एक ही चांद है,
لیکن اس وقت اس خطہ زمین پر 2 چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے. ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے، یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے، یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے. کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے. لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا وہاں، کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے. حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے. اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے. توجہ فرمائیں، یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے. اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، روحانیت نعرہ رسالت. شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری. روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے. اشرفی میاں فرما رہے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی. من تو شدم، یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے. ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.